بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، جو کل ہم نے آپ کو سبق پڑھایا تھا فارسی قواعد و انشاء کا درس نمبر 1، جس کا پہلا جز ہو چکا ہے، آج ہم آپ کو دوسرا جز پڑھائیں گے۔ تو دیکھیے، اب تک جو آپ نے پڑھا تھا وہ لفظ کے تعلق سے آپ نے پڑھا تھا، اور آج ہم آپ کو لفظ جو کہ ایک معنی لفظ ہوتا ہے اس کے بارے میں بتایا تھا کہ جو لفظ معنی دار ہو اس کی دو قسمیں ہیں، ایک تو موضوع، دوسرا محمل۔ پہلے آپ یہ سمجھیں کہ موضوع کسے کہتے ہیں۔ تو دیکھیے، موضوع ایسے لفظ کو کہتے ہیں جس کو کسی معنی کے مقابل میں رکھا گیا ہو، جس کو کسی معنی کے مقابل میں رکھا گیا ہو، اسے کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں۔ اور جس لفظ کو کسی معنی کے مقابل میں نہ رکھا گیا ہو اس کو محمل کہتے ہیں۔ مصنف نے جو بیان کیا ہے موضوع کی تعریف میں وہ یہ ہے کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے۔ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے۔ معنی سمجھ میں آئے، کیا معنی سمجھ میں آئے؟ جیسے ہم نے کہا قلم، تو جب ہم نے لفظ قلم بولا تو لفظ قلم بولنے سے کیا ہوگا، ہمارے ذہن کے اندر قلم کی جو شکل و صورت ہے، جو معنی قلم ہے، وہ ہمارے ذہن میں آ جائے گا کہ قلم کیا ہوتا ہے۔ ایک لمبا لمبا ہوتا ہے، اس میں سے ہم لکھائی کرتے ہیں، تحریر کرتے ہیں۔ ایسے ہم نے بولا لوٹا، تو جب لوٹا بولیں گے تو لوٹا ایک معنی لفظ ہے، یعنی اس لوٹے کو ایک معنی کے مقابلے میں، لفظ لوٹے کو ایک معنی کے مقابلے میں رکھا گیا ہے۔ ہم آپ کو پہلے بتا چکے ہیں کہ مثلا ہم نے کہا لوٹا، تو جو لوٹا کی جو شکل و صورت ہے وہ لفظ نہیں ہے، بلکہ لفظ ہے لام باؤ ٹے الف۔ یہ کیا ہے؟ یہ لفظ کیا ہے؟ لوٹا ہے۔ وہ یہ لوٹا کا جو الفاظ ہیں، تلفظ جو بولا جا رہا ہے، ہماری جو آواز منہ سے نکل رہی، وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ نہ کہ جو شکل و صورت وہاں لوٹے کی بنی ہوئی رکھی ہوئی ہے، جو اس کو ہم اپنے ہاتھ سے چھو رہے ہیں یا جس کو ہم دیکھ رہے ہیں اپنی آنکھوں سے، اس کو لوٹا کہیں گے یا لفظ کہیں گے، وہ لفظ نہیں ہے۔ لوٹا تو ہے لیکن لفظ نہیں ہے۔ لفظ وہی ہے جو لام باؤ ٹے الف کے سے الف کا جو مجموعہ ہے وہ کیا ہے؟ لفظ ہے۔ آیا سمجھ میں؟ تو یہ معنی دار لفظ ہے، کیونکہ جب یہ لفظ بولا گیا تو لوٹے کی شکل و صورت ہمارے ذہن کے اندر ناسخ ہو گئی، ذہن میں آ گئی، اسے کہتے ہیں موضوع کہتے ہیں۔ اب دیکھیے کیا بیان کیا تھا، مصنف فرماتے ہیں کہ موضوع ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں آئے، اور اسی موضوع لفظ کو کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ کلمہ بھی۔ کس کو؟ اسی موضوع لفظ کو، یعنی جس کا کوئی معنی ہے، کہتے ہیں کلمہ بھی کہتے ہیں۔ جیسے فارسی میں آتا ہے لفظ خامہ، مصنف فرماتے ہیں رفتن وغیرہ۔ اب دیکھیے، جس لفظ کا کوئی معنی نہ ہو، یعنی جو لفظ کسی معنی کے مقابل میں وضع نہ کیا گیا ہو، بلکہ وہ لفظ ایک معنی دار لفظ کے ساتھ بول دیا گیا ہو، معنی دار کے ساتھ بول دی گیا ہو، اسے کہتے ہیں محمل کہتے ہیں۔ جس کو کسی معنی کے مقابلے میں وضع نہ کیا ہو وہ لفظ کہلاتا ہے، وہ لفظ محمل کہلاتا ہے۔ جیسے ہم کبھی کبھی بول دیتے ہیں کتاب اتاب لے آؤ، کتاب اتاب، قلم علم۔ تو اب ہم نے ایک لفظ بولا قلم، اور اس کے ساتھ ایک دوسرا لفظ بولا علم، تو علم جو لفظ ہم نے بولا ہے یہ کسی معنی کے مقابلے میں نہیں رکھا گیا ہے، نہ ہی علم بولنے سے کوئی معنی ہمارے ذہن میں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ہم موضوع الفاظ کو، وہ ایسے محمل الفاظ کو موضوع الفاظ کہتے ہیں، بول دیتے ہیں۔ اس لیے کیا ہوتا ہے، صرف بولنے میں تلفظ تو اس کا ہوتا ہے لیکن اس کا کوئی معنی نہیں آتا ہے، اور معنی نہ آنے کی ہی وجہ ہے کہ اس کو ہم محمل کہتے ہیں، موضوع نہیں کہتے ہیں۔ آئی بات سمجھ میں؟
ہم نے بولا تھا کتاب وتاب، تو کتاب ایک موضوع معنی دار لفظ ہے، لیکن اس کے ساتھ کبھی کیا بول دیتے ہیں ہم اتاب بول دیتے ہیں، تو یہ لفظ کیا ہوتا ہے؟ محمل کہلائے گا۔ دیکھیے مصنف فرماتے ہیں کہ محمل ایسا لفظ ہے جس سے کوئی معنی سمجھ میں نہ آئے، یعنی جب وہ بولا جائے تو اس کے معنی سمجھ میں نہ آئے، تو اس لیے کہیں گے ہم محمل کہیں گے۔ فارسی میں جیسے مثال دیکھیں ہم فارسی میں بولتے ہیں گر گر مم مم مسوگی، تو گر گر مم مم مسوگی ایسے لفظ ہیں کہ اس کا کوئی معنی سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ اچھا، اب بات یہ تھی کہ ہم نے کہا کہ جو لفظ موضوع ہے اس کو کلمہ بھی کہتے ہیں۔ آئیے اب ہم آپ کو کلمے کی اقسام بیان کرتے ہیں۔ کلمہ، تو دیکھیے پیارے بچوں، کلمہ ہم نے کیا کہا کہ موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں، موضوع لفظ کو کلمہ کہتے ہیں۔ تو کلمے کی پھر 3 قسمیں ہیں، یوں سمجھے کلمے کی 3 اولادیں ہیں۔ کیا کیا ہیں؟ پہلے قسم کلمے کی ہے اسم، دوسری ہے حرف، وہ دوسری ہے فعل، اور تیسری کیا ہے؟ حرف ہے۔ اب آپ سمجھیں ہر ایک کی تعریف۔ اسم کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ بولا جائے تو لفظ کے سننے سے اس کا معنی سمجھ میں آئے، کوئی معین معنی سمجھ میں آئے، اور اس میں کوئی زمانہ نہ پایا جائے، بلکہ صرف معنی سمجھ میں آئے، اسے اسم کہتے ہیں۔ جیسے گھر، حامد، محمود، یہ، وہ، آپ، تم، میں وغیرہ، تو یہ سب کیا ہیں؟ اسم ہے۔ مصنف اسی کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیے اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا اور کسی چیز کا نام معلوم ہو۔ اسم وہ کلمہ ہے جس سے کسی شخص یا جگہ یا اور کسی چیز کا نام معلوم ہو، یعنی یا تو اسم کے ذریعے سے کسی شخص، یعنی کہ زید ہے، بکر ہے، خالد ہے، اس کا نام معلوم ہوگا، یا پھر اسم کسی چیز کا نام معلوم ہوگا، آم، امرود، کتاب، قلم، یہ وہ وغیرہ، یا کسی جگہ نام جیسے بریلی شریف ہے، پیلی بھیت شریف ہے، اعظم گڑھ ہے، مدینہ منورہ شریف ہے، مدینہ جو ہمارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ گر ہیں، وہاں یہ تمام چیزیں کس سے معلوم ہوتی ہیں؟ سب اسم کہلاتی ہیں۔ جیسے مثال دیکھیں ہم مصنف فرماتے ہیں مکہ ہے، مدینہ ہے، اعظم گڑھ ہے، کتاب ہے، قلم ہے، کرسی، حامد، محمود وغیرہ۔ اسم کی دوسری قسم تھی، وہ کلمہ کی دوسری قسم کیا ہے؟ فعل ہے، فعل۔ اچھا، فعل کس سے کہتے ہیں؟ فعل کہتے ہیں کہ جب کوئی لفظ بولا جائے تو اس سے ایک معنی سمجھ میں آئے، ایک معین متعین معنی سمجھ میں آئے، اور اس معنی کے ساتھ ہی ساتھ کیا ہے؟ کوئی زمانہ بھی سمجھ میں آئے، ایک معنی سمجھ میں آئے اور اس معنی ساتھ کیا ہے؟ زمانہ بھی سمجھ میں آئے، کہیں گے ہم فعل کہیں گے۔ مصنف اسے کو یوں بیان فرماتے ہیں، مصنف اس کو کیا کہ فعل وہ کلمہ ہے جس سے کسی کام کا کرنا یا ہونا سمجھا جائے، کسی کام کرنا یا ہونا سمجھیں آپ، کیا کسی کام کا کرنا سمجھا جائے یا کسی کام کا ہونا سمجھا جائے۔ جیسے ہم نے کہا خالد نے پڑھا، تو یہاں خالد نے جو پڑھا ہے یا زید نے لکھا ہے، یہاں ایک کام ہمارے سمجھ میں آ رہا ہے، ایک معنی سمجھ میں آیا، کیا؟ پڑھنا، لکھنا، لیکن یہاں پر جو کام ہے پڑھنے کا یا لکھنے کا، یہ کیا ہے؟ ہو چکا ہے، گزرے ہوئے زمانہ میں کام ہو چکا ہے، گزرے زمانے میں کام کیا ہے؟ ہو چکا ہے، تو ایک زمانہ پایا گیا اور کام کا ہونا پایا گیا۔ ہم گئے وسیم گھر جا رہا ہے، محمود بازار سے آ رہا ہے، یہاں ایک معنی سمجھ میں آیا محمود کا،
دوسرا آنے کا یا وسیم کے گھر جانے کا، تو جانا آنا یہ کام ہے، جانا اور آنا۔ لیکن یہ کام کون سا ہے؟ اس میں جو زمانہ پایا جا رہا ہے وہ زمانہ کیا ہے؟ زمانہ ہے موجودہ ہے، یعنی آنے والا موجودہ زمانہ، اس وقت چلانی، اس وقت کیا ہے؟ کام کر رہا ہے۔ تو جس سے کسی کام کا کرنا پایا جائے وہ بھی فعل کہلائے گا، یا کسی کام کا ہونا یا کام ہو چکا ہو یہ سمجھ میں آئے وہ کیا ہے؟ فعل کہلائے گا۔ جیسے مثال دی، خالد نے پڑھا وسیم لکھتا ہے۔ اور کلمے کی تیسری قسم تھی حرف۔ حرف کہتے ہیں کہ جب لفظ حرف بولا جائے تو اس سے بغیر کسی دوسرے معنی کو ملائے اس کا معنی خود سے سمجھ میں نہ آئے، جب تک اس کا کوئی دوسرا معنی نہ ملایا جائے، اسے کلمہ نہ ملایا جائے، دوسرا کلمہ نہ ملایا جائے، اس کا معنی سمجھ میں نہ آئے، اسے کہتے ہیں حرف کہتے ہیں۔ مصنف اس کو یوں بیان فرماتے ہیں کہ حرف وہ کلمہ ہے جو خود سے اپنا کوئی خاص معنی نہ بتائے، یعنی خود سے کیا ہے؟ اپنا خاص معنی نہ بتا، کیا ہے؟ حرف کہلاتا ہے، بلکہ اس کے ساتھ دوسرا کلمہ ملانے کے بعد اس کا معنی سمجھ میں۔ جیسے مثال دیکھیں آپ، میں، تم، وہ، یہ، فارسی میں کہہ دو در، بر، پر، در بر معنی پر، را وغیرہ۔ تو آج کا سبق لفظ کا پورا ہو چکا ہے۔ کل انشاءاللہ تعالی ہم اس درس نمبر 2 پڑھائیں گے اسم کی قسمیں۔